اور انہوں نے انہیں پاگل اور جذباتی ملا اور اس طرح کے بہت سے ایسے الفاظ کہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مفتی یا عالم یا اہل علم کے شایان شان نہیں ہیں۔ علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، گزشتہ دنوں لاہور کے اچھڑا بازار میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جس میں ایک خاتون نے ایک لباس پہنا ہوا تھا کہ جس کے اوپر قرآن کریم کی جو فونٹ ہے یا خطاطی ہے اس میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ وہ اگرچہ قرآن پاک کی آیات نہیں تھی، نہ ہی کچھ احادیث تھیں، وہ صرف ایک عربی جو برانڈ ہے اس کی کیلیگرافی تھی، اس میں حلوہ لکھا ہوا تھا کہ جس کا معنی میٹھا یا حسین یا سویٹ کے آتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کیونکہ وہ جو فونٹ تھا یا وہ خطاطی تھی وہ قرآن پاک کے فونٹ یا قرآن پاک کے جو جس طرح قرآن پاک لکھا جاتا ہے اس کی مثل تھی۔ تو چونکہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا تو لوگوں نے اس عورت پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ آپ نے گستاخی کی ہے۔ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ چونکہ قرآن پاک ہے اور انہوں نے قرآن پاک کی گستاخی کی ہوئی ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ یہ اس کے بجائے کچھ اور کپڑے پہنے، اور لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا شروع کر دیا اور لوگوں نے وہاں پر احتجاج کرتے ہوئے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے تاکہ انتظامیہ حرکت میں آئے اور دیکھے کہ اس نے اگر قرآن پاک کی گستاخی کی ہوئی ہے تو اس کو روکا جائے۔ تو لوگوں کا بس مقصد یہ تھا، چونکہ لوگ واقف نہیں تھے کہ یہ قرآن پاک ہے یا قرآن پاک کے علاوہ کچھ اور چیز ہے، تو انہوں نے قرآن سمجھتے ہوئے اس پر احتجاج کیا۔ پھر یہ واقعہ ہونے کے بعد ختم ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ قرآن پاک نہیں تھا اور قرآن پاک کی کوئی آیت بھی نہیں تھی، بس ایک عربی جو برانڈ تھا اس نے عربی میں کچھ لکھے ہوئے تھے تو اس کو اس عورت نے پہن لیا، اور اس عورت کو بھی علم نہیں تھا کہ اس پر اتنا برا ریئیکشن آئے گا۔ سب سے پہلے تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم اللہ نے اسے اتنی عقل تو ضرور دی ہے کہ یہ فونٹ کس طرح کا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر عام شخص کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس فونٹ میں یا اس خطاطی میں قرآن پاک لکھا جاتا ہے، تو عورت کو چاہیے تھا کہ ایسا لباس نہ پہنتی، اور بالفرض اگر پہنا بھی ہے تو اسے مارکیٹ میں بازار میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو جب وہ آئی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا اس پہ ریئیکشن اس طرح کا آنا تھا، کیونکہ لوگوں کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک ہے یا پھر نارمل کچھ اور عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں نے ایک مذہبی جماعت کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر بندہ جو ہے اچھڑا بازار واقعے کو ذکر کر رہا ہے اور ساتھ ہی ایک مذہبی جماعت کو اور ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ چلو عام عوام تو یہ بات کہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام چونکہ ہر چیز سے واقف نہیں ہوتی، لیکن افسوس سے کچھ مفتیان کرام، کچھ علماء بھی جو کہ اس مذہبی جماعت سے یا حسد رکھتے ہیں یا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے ان کا، انہوں نے بھی اس جماعت کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ کراچی کے انتہائی پاپولر مفتی ہیں مفتی طارق مسعود، جو عام طور پر شادیوں کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں، لطیفوں کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں، لطیفوں والا مفتی، شادیوں والا مفتی، اور اس طرح کی ان کی باتیں بہت مشہور ہیں، اس طرح کی ناموں سے وہ جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور اس میں انہوں نے پاگل اور نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کیے اس جماعت کے لیے اور اس جماعت کے کارکنوں کے لیے، اور پھر اس جماعت کے جو مقررین حضرات ہیں، جو واعظین ہیں، ان کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے انہیں پاگل اور جذباتی ملا اور اس طرح کے بہت سے ایسے الفاظ کہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مفتی یا عالم یا اہل علم کے شایان شان نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر واقعی ہی، چونکہ لوگوں کو تو علم نہیں تھا کہ قرآن پاک ہے یا نہیں، لیکن اگر واقعی یہ قرآن پاک ہوتا تو یہ مسلمانوں کے ایمان کا معاملہ آ جاتا ہے کہ ہم تحفظ قرآن پاک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو چونکہ اس چیز کا علم نہیں تھا تو لوگوں نے اپنے یہ سمجھ کر کے قرآن پاک ہے اور اپنا ریئیکشن کا اظہار کیا، چونکہ یہاں لوگوں کی جہالت ہے، لوگوں کو علم نہیں تھا، اس وجہ سے لوگوں نے یہ کیا، تو لوگوں کی بھی یہاں غلطی ہے، ساتھ میں اس عورت کی بھی غلطی ہے کہ اس عورت کو ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ اس طرح کے کپڑے پہن کر مارکیٹ میں آئے، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے کپڑے دکھائے جاتے ہیں، اس طرح کے کپڑے آتے ہیں کہ ایک عورت نے آیت الکرسی والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک عورت نے جو ہے اللہ اکبر والے کلمے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ گستاخی کر رہی ہے، تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔
تو لوگ چونکہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ واقعی اسی طرح کے کپڑے ہیں، تو اس میں لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی اس عورت کی اتنی غلطی ہے کہ جس پر جو ہے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا۔ لیکن افسوس سب سے زیادہ ان مفتی صاحب پر ہوا جنہوں نے بغیر حقیقت جانے صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی وہاں اس مجمع میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے، تو اس نعرے کی بنا پر انہوں نے اس چیز کو اتنا اٹھایا اور ایک مذہبی جماعت کو جنونی، پاگل اور متشدد اور اس طرح کے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو کہ ان کی شایان شان نہیں تھا۔ تو یقیناً انہیں اس چیز پر دوبارہ غور کرنا چاہیے تھا، اور اس چیز پر جو انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہر بندے کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تو ضرور ہونا تھا کیونکہ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کا معاملہ تھا، تو اس میں یقیناً کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو کسی مولوی پر، مفتی پر اور عالم پر تنقید کرنے کے بجائے پہلے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کے باتیں آگے چلی جاتی ہیں اور اس کا پھر بعد میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان نے بہت بڑی غلطی کر لی اور انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر یہ بات کی جائے گی چونکہ یہ عورت تھی اور عورت پر جو ہے ان لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی، احتجاج کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو میں پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بھی ایک عورت پر ہی پڑھے لکھے اسمبلی کے اندر جو منتخب لوگ تھے ان لوگوں نے چپل بھی پھینکے، جوتے بھی پھینکے، نسواریں بھی پھینکی اور اس کے علاوہ طرح طرح کی ایسی چیزیں پھینکی جو یہاں قابل بیان بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی تو ایک عورت تھی، لیکن وہاں پر جو ہے کسی کو عورت کے حقوق یاد نہیں آئے، کیونکہ وہ جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا طبقہ تھا وہ معزز طبقہ تھا، وہ ایسا طبقہ تھا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، وہ کوئی مولوی نہیں تھا۔ تو چونکہ مقصد اور تکلیف جو ہے وہ صرف مولویوں کو تکلیف پہنچانا ہے یا مولویوں کے پیچھے پڑنا ہے، تو اس وجہ سے وہ واقعہ سارا بھول گیا اور صرف یہاں پر جو ہے ایک ایسا معاملہ جو پیش آیا جس میں اس عورت کی بھی غلطی دیکھا جائے تو ہے کہ اسے ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے اور مارکیٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا، تو اس کے باوجود بھی صرف عورت کے حقوق اور عورت کرتے ہوئے اس معاملے کو اتنا اچھالا گیا کہ جس سے انسان اللہ کی پناہ ہی طلب کر سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے کسی معاملے کو اتنا نہیں اچھالنا چاہیے، اور خصوصاً کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں کسی ایک مذہبی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ ہر بندے کے ہزاروں چاہنے والے ہوتے ہیں اور اس سے پھر اس کا ریئیکشن انتہائی سخت آتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو صرف شرمندگی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پڑ رہا ہے، جب تک یہ کہ وہ اپنی اس بات سے رجوع نہیں کر لیتے اور جو مختلف الفاظ انہوں نے جو انتہائی سخت الفاظ تھے وہ کہے ہیں، جب تک وہ اپنے الفاظ کو واپس نہیں لیتے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو ہے ریئیکشن ان کے آتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھیں اور ہماری مائیں بہنوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائیں کہ وہ ایسے کپڑے پہننے سے، ایسے ڈیزائن سے، ایسے فیشن سے بچیں کہ جس فیشن میں انسان کی دنیا و آخرت کی بربادی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچاؤ۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر شراب کی دکان کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو عام شخص جو اسے نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، تو وہ یہی سمجھے گا کہ شراب شاید یہ لے کر نکل رہا ہے یا یہ شراب لینے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تہمت کی جگہ سے بھی بچو، کہ جہاں لوگ غلطی سے تم پر تہمت لگا سکتے ہوں۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا، تو اس جو ہماری سسٹر ہیں، بہن ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ تہمت کے امکان سے بھی بچتے ہوئے وہ اس طرح کا کپڑا نہیں پہنتی، لیکن چونکہ ان سے ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے پہن لیا، تو پہلے تو عوام کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو کوشش کرتے، سمجھتے، لیکن چونکہ لوگ بھی اس قرآن پاک کا اتنا علم نہیں رکھتے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے سمجھا قرآن پاک کی آیت اور انہوں نے اس ریئیکشن کا اظہار کیا، تو اس میں کوئی اتنی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو اتنا اچھالا جاتا، اس میں اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔